السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو سنیں سبحان اللہ، اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہی نہیں کہتے کہ نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم پیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سولو کر دیا۔ حضرت سیدنا وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، بات ہی ختم کر دی، حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہترین ہیں، پھر ان کے بعد جو لوگ بہترین ہیں۔ تو سنیں اب جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اس کو آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ بندہ بڑا نیک ہو، رب چاہتا ہے کہ میں اس بندے پر آزمائشیں بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور میرے پاس جب وہ آئے تو اس کو میں جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے اسلامی بہن بھائیوں، اس کو یاد رکھنا۔ جو ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ میں تو دین کے قریب، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھ پر ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے یا اس کو دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ان پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ تو سنیں، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے نا تو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، وہ تجھے جلد ہی دے دوں گا، اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے اسلامی بہن بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لائیں کہ یار میں دین کے قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں۔ سمجھ لیں کہ امتحان شروع ہو گیا، ٹیسٹ شروع ہو گیا، اور مجھے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ پاک کے مزید قریب ہو جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ تعالی کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا ہے کہ اے مولا، تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا یہ سب کچھ تیرا ہے، اب جب بھی تو واپس لے گا میں اس پر بھی راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو جائے تو پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے آپ کے دل میں سکینہ اترے گا، پھر کیسے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے، مگر صبر کرنا ہے۔ چند دنوں کی، چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی مصیبت ہے، مگر یہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔